أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. سورہ آل عمران آیت نمبر 86. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ بے شک رسول برحق ہیں اور جن کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیفا یہ اس میں استفہام ہے، کیسے. یہاں سوال کرنے کا مقصد معلومات لینا نہیں ہے، بلکہ اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ایمان لا چکے اور اس کے بعد انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے. اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بات بعید ہے. تو کیفا جو استفہام ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ بات بعید ہے. یہدی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دے گا. قومن ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا بعد ایمانہم یہ پورا جملہ صفت ہے قومن کی. کفروا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے کفر کیا. اس کا واحد کیا ہوگا؟ کفرا، اس نے کفر کیا. تو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد. ایمانہم، ہم ضمیر کی طرف جا رہی ہے قوم کی طرف، یعنی کہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. وشہدوا اور جو گواہی دے چکے، واو کا معنی اور شہیدو فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے، انہوں نے گواہی دی. اس کا واحد کیا ہوگا؟ شاہدہ، اس نے گواہی دی. گواہی کس بات کی؟ انا بے شک کے معنی میں ہے. گواہی اس بات کی کہ الرسول کے رسول جو ہیں حق برحق ہیں، رسول سچے ہیں. وجاءہم البینات، واو کا معنی اور، جا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اور آ چکی ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں. البینات جمع ہے کس کی؟ بینتن کی. البینہ واضح نشانی، البینات واضح نشانیاں. البینات یہ مؤنث ہے اور جا کا فاعل ہے، لیکن فعل مذکر آیا ہے اس لیے کہ فعل اور فاعل کے درمیان ہم کا فاصلہ ہے. فعل اپنے فاعل کے ساتھ متصل نہیں ہے، تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں.
واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا. یہدی یہ وہی فعل ہے جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ لا نفی کا. یہدی کا معنی تھا ہدایت دے، اور لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا. القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. الظالمین جمع ہے الظالم کی. الظالم ظلم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والے لوگوں کو. اس آیت کی تفسیر کر لینے سے پہلے میں اس آیت اور اس کے بعد دو آیتیں، یعنی کہ آیت نمبر 86، 88، آیت نمبر 86، 87، 88 اور 89، بلکہ 4 آیتیں، ان 4 آیتوں کا سبب نزول آپ کے سامنے ذکر کر دوں. یہ آیتیں کب نازل ہوئیں، کون سا موقع تھا، کیا واقعہ ہوا تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. امام نسائی اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نے دین اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا. بعد میں اس نے دین اسلام ترک کر دیا، مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جا ملا. اس کے بعد اسے ندامت ہوئی، اپنے اس فیصلے پہ پشیمان ہوا کہ میں نے دین اسلام جیسا عظیم دین کیوں ترک کر دیا ہے. اب اس نے اپنی قوم کو پیغام بھیجا کہ صلو لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خاطر میرے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرو، پوچھو. حل لی من توبہ، کیا میری توبہ ممکن ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میں دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہوں، کیا توبہ کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے. تو اس کی قوم کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ سے یہ سوال کیا. تو حدیث کے الفاظ ہیں فنزلت، تو تب یہ آیتیں نازل ہوئیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم غفور الرحیم تک. تو یہ ہے ان آیات کا سبب نزول. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان آیات میں مرتدین کا حکم بیان کرتے ہوئے کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے. یعنی کہ انہوں نے دین اسلام قبول کیا، ایمان کا راستہ اختیار کیا، اس کا مطلب ہے حق کو اچھی طرح جان لیا، حق کو پہچان لیا، اس کے بعد انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی. اللہ ان کو کیسے ہدایت دے. انہوں نے ایمان قبول کیا، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور اس بات کی گواہی بھی دے چکے کہ یہ رسول برحق ہیں. کون سے رسول؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ سچائی پہ مبنی ہے. ان کا یہ دعویٰ کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کے رسول ہوں سچائی پہ مبنی ہے. ان کا یہ دعویٰ کہ جو کلام میں پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ سچائی پہ مبنی ہے. ان کا دین برحق ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی، واضح نشانیاں آ چکی، رسول کی سچائی پہ گواہ بن چکے، ایمان لا چکے، اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کیسے دے؟ واضح نشانیاں، اس سے کون سی نشانیاں مراد ہیں؟ ہر قسم کی نشانیاں. مثال کے طور پہ قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی ہونے کی واضح نشانی ہے. قرآن جو ہے وہ خود دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ میں سچی کتاب ہوں، میں سچا کلام ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں پشین گوئیاں ہیں ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، اور ماضی کی باتوں کی بھی تصدیق ہوئی اور مستقبل کی باتوں کی بھی تصدیق آپ کی زندگی میں بھی ہوئی، بعد میں بھی ہو رہی ہے. تو قرآن بتاتا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں. قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ میں خود ایک سچا کلام ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پہ غور کیا جائے، آپ کی تعلیمات پہ غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ آپ سچے نبی ہیں. آپ نے جو جو آرڈر دیے ہیں ان میں سے کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی صاحب عقل سلیم یہ کہہ سکے کہ کاش یہ آرڈر آپ نے نہ دیا ہوتا.
اور جن امور سے آپ نے منع کیا، جن امور کو آپ کے ذریعے حرام قرار دیا گیا، وہ سارے امور ایسے ہیں جن امور کے بارے میں آپ کی ہر وہ انسان تائید کرے گا جس کی عقل سلامت ہے، جس کی عقل درست کام کرتی ہے۔ تو آپ کی تعلیمات بھی واضح نشانی ہیں اس بات کی کہ آپ سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ اور پھر صورتحال کا جائزہ لے لیں کہ آپ آئے، تنہا تھے، اور وہ تعلیمات لے کر آئے جو معاشرے کے بالکل خلاف تھیں۔ معاشرہ تو شرک میں اٹا پڑا تھا، تو آپ یہ تعلیمات لے کر آئے اور لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے، آپ پہ ایمان لاتے چلے گئے، آپ کا کلمہ پڑھتے چلے گئے، اور ایک وقت آیا کہ آپ فاتح بن چکے تھے مکہ کے، مدینہ کے، دائیں بائیں بھی آپ کی حکومت تھی۔ تو یہ سارے امور اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، اور یہ سارے امور واضح نشانیاں ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ آپ کا لایا ہوا دین دین حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد اسے ترک کر دیا۔ دین اسلام قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، لیکن جب آپ دین اسلام قبول کر چکے پھر اسے ترک کر دیں تو اتنا بڑا جرم ہے کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو دین اسلام قبول کر کے اسے ترک کر دے اسے قتل کر دو، اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا، اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ دوبارہ دین اسلام قبول کر لو، اس کے شبہات، اس کے شکوک کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ باز نہیں آتا، وہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے مرتد شخص کو زمین پہ، اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے یہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس ایت سے پتہ چلا کہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا دونوں چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت جیسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی کوششوں کے باوجود اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے۔ اس ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق، یعنی کہ دین اور ایمان کو قبول کرنے کی توفیق دے دینا۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کر دینا، گائیڈ کر دینا، ہدایت ارشاد۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سارے کے سارے ہدایت دینے والے تھے، لیکن کون سی ہدایت؟ ہدایت ارشاد، یعنی کہ رہنمائی کرنے والے تھے۔ علماء کرام بھی ہادی ہیں، رہبر و رہنما ہیں، لیکن ایک وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہادی تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، توحید کا راستہ بتاتے رہے، جنت کا راستہ بتاتے رہے، جہنم کے راستے کے بارے میں وارننگ دیتے رہے، لیکن دل میں آپ کی تعلیمات کو داخل کر دینا، انہیں قبول کرنے کی توفیق دے دینا، یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، جس کو آپ چاہیں اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اس ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کئی لوگ اعتراض کریں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، تو پھر گمراہ ہونے والے کا قصور کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت سے اسے محروم کرتے ہیں جو ہدایت جیسی نعمت کے قابل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا نظام بیان کرتے ہوئے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جو ظلم کا راستہ اختیار کریں، جن کو اللہ ہدایت کا موقع دے، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اعراض کریں، تو پھر یہ لوگ ہدایت کے قابل نہیں ہیں۔ ورنہ جو ہدایت کی کوشش کریں، ہدایت
کو پانے کے لیے محنت کریں، ان کے بارے میں تو اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. جی. فلما زاغوا وزاغ اللہ قلوبہم، لیکن جو ٹیڑھا راستہ اختیار کریں، گمراہی کا راستہ اختیار کریں، باطل کا راستہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ بے شک ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اولئک، اس میں اشارہ ہے. اشارہ کن کی طرف ہے؟ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے. اس میں اشارہ کون سا ہے؟ بعید والا. حالانکہ ان لوگوں کا تذکرہ قریب میں ہوا ہے، تو پھر اشارہ بعید والا کیوں آیا ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیر. تو یہ بہت دور کے لوگ ہیں. لیکن دوری یہاں پہ ذلت والی دوری ہے، حقارت والی دوری ہے. تو اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی جزا ہے، ان کا بدلہ ہے. بدلہ کس چیز کا؟ ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. انہوں نے حق کو پہچان لینے کے بعد باطل راستے کا انتخاب کیا. تو ان کی اس بری حرکت، ان کے اس جرم کی سزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ کہ انا، بے شک، علیہم، انہی پہ ہے کیا؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. جی. علیہم دو الفاظ ہیں، علی اور ہم. علی کا معنی پر، ہم ضمیر ہے، اصل میں کیا ہوتی؟ ہم. وہ تو علی کی مناسبت سے ہم پڑھتے ہیں علیہم، جی. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہم ہوتا ہے. تو ہم سے مراد کون ہے؟ یہی لوگ جی. جو مرتد ہو گئے. تو ان کے اوپر کیا ہے؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ لعنت کے حقدار ہیں. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھتکار دینا، جی. دور کر دینا. تو اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، دھتکار دیے گئے. تو ان کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت. الملائکہ جمع کا لفظ ہے، جمع کس کی ہے؟ یہ ملکن. ملکن کی. والناسی، اور لوگوں کی. جی. الناس اصل میں کیا ہے؟ ال اور ناس. اور ناس اصل میں تھا اناس، اناس لوگ. جی. اناس کے اوپر ال داخل ہوا. اور چونکہ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف کے طور پہ حمزہ کو حذف کر دیا گیا. تو اب الاناس نہیں، اب کیا ہے؟ الناس. اجمعین، سب کے سب، یہ اجمع کی جمع ہے. جی. اور یہ لفظ آتا ہے توکید کے لیے. تو یہ توکید کس کی ہے؟ الناس کی. تو اس کا معنی ہوگا تمام لوگوں کی لعنت، یا یہ توکید ہے الملائکہ اور الناس دونوں کی، تو معنی ہوگا تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. تو زیادہ واضح یہ ہے کہ اجمعین دونوں کی توکید ہے، یعنی کہ جو مرتد ہو جائیں، ایمان لانے کے بعد کفر کی راہ اختیار کریں، ان پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں کہ جن کے اوپر صبح و شام لعنتیں برستی ہیں، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. یہ آیت نمبر 88 ہے. اس کا ترجمہ کر لینے سے پہلے پچھلی آیت کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ واضح کر دوں کہ کیا مرتد پہ نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، جی. ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کر لے. تو نام لے کر کسی کافر پہ بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن نام لیے بغیر عمومی طور پہ کہنا، اجمالی طور پہ کہنا
کہ تمام کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ خالدین، جی یہ خالد کی جمع ہے، جی خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین ہمیشہ رہنے والے، اور یہ خالدین حال ہے کس سے؟ علیہم کی ہم ضمیر سے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ کون؟ یہ مرتد، جی مرتد، یہ دین اسلام کو اختیار کر لینے کے بعد پھر کفر کی راہ اختیار کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فیہا، اس میں، کس میں؟ یہ اس لعنت میں، جی یہ ہمیشہ ان کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدین یہ لفظ خالد کی جمع ہے، اور خالد کس سے؟ خلود سے۔ خلود کے دو معنی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا یا لمبے عرصے تک رہنا۔ تو یہاں پہ کون سا معنی ہے؟ کیا وہ لمبے عرصے تک اللہ کی لعنت میں رہیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے، کیونکہ کافر ہیں، جی اور کافر کی یہ لعنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ جی لا یخفف، لا نفی کے لیے نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا۔ یخفف فعل مضارع ہے لیکن مجہول کے لیے، یعنی کہ اس کا فاعل یہاں پہ مذکور نہیں ہے، یہاں پہ اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہلکا کون نہیں کرے گا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کون ہلکا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہلکا نہیں کریں گے، لیکن فاعل مذکور یہاں پہ نہیں ہے۔ تو ایسے فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع مجہول۔ اس کی فعل ماضی کیا ہے؟ خففا، اس نے ہلکا کر دیا، یخفف وہ ہلکا کرتا ہے، جی اور مجہول کیا ہوگا؟ یخفف ہلکا کیا جاتا ہے، تو لا یخفف ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ عنہم، ان سے، جی یہ دو الفاظ ہیں، عن اور ہم، ان سے، کن سے؟ ان مرتدوں سے، جی ان کافروں سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کیا؟ العذاب، عذاب، تو عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا، اور نہ ہی، ہم وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ بھی مجہول کے لیے ہے، ان کے اس کا بھی فاعل مذکور نہیں ہے۔ ینظرون جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ ینظرو، وہ مہلت دیا جاتا ہے، اور فعل مضارع معلوم کیا ہوگا؟ ینظرو، وہ مہلت دیتا ہے، تو ینظرو وہ مہلت دیا جاتا ہے، جمع کہ ینظرون وہ مہلت دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے نفی آ گئی، لا، کہ ایسے لوگوں کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ خالدین فیہا، یہ لوگ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو لعنت کے نتیجے میں روز قیامت کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی، بالکل، تو اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومن میں آیت نمبر 49 اور 50 میں، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ جہنمی کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ جہنم کے خازن فرشتوں سے، جہنم کے نگران فرشتوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے درخواست کرو۔ کیا درخواست کرو؟ کہ وہ ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہیں گے عذاب ختم کر دے، اس کی تو انہیں کوئی امید نہیں ہوگی، اور نہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلکا کر دے، کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، بس ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ تو فرشتے کیا ان کی سفارش کریں گے؟ نہیں، فرشتے کہیں گے
اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے رسول تمہارے پاس وعدے نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے، معجزات لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کا نازل کردہ کلام لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی نازل کردہ کتاب لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تھے، ہم مانتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے پھر تم چیختے رہو، چلاتے رہو، پکارتے رہو، تمہاری کوئی بھی پکار، کوئی بھی چیخنا چلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کا یہ پکارنا، یہ درخواستیں کرنا، یہ التجائیں کرنا ضائع جائے گا، اس کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس ایت سے بھی پتا چلا، اس ایت سے بھی پتا چلا کہ کافروں کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا، اس ایت کے اوپر بھی غور کریں اور دیگر قرآن کریم میں آنے والی ان آیات پہ بھی غور کریں جن میں آتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ان آیات سے پتا چلا کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں سوموار کے دن کچھ کمی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، کس کو؟ اپنی لونڈی سویبہ کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا، نہ کسی صحیح حدیث میں آیا، نہ کسی صحابی نے بیان کیا۔ یہ واقعہ امام بخاری کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے نقل کیا ہے، اور وہ تابعی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کسی صحابی نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے کسی رشتہ دار کو خواب آیا تھا، خواب میں اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے کیا حالات ہیں؟ کہنے لگا برے حالات ہیں، البتہ چونکہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے میری انگوٹھے اور یہ جو انگلی ہے اس کے بیچ میں سے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس لیے پلایا جاتا ہے کہ میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، اور ولادت کی خوشی میں آزاد کر بھی دے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سب خوشیاں مناتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خوشی کی سالگرہ منانا، ہر سال خوشی والے دن کو بطور عید، بطور تہوار، بطور جشن منانا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ابو لہب کے اس واقعے کو دلیل بنانا یہ غلطی کے اوپر غلطی ہے، کیونکہ اس واقعے میں تو اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے یوم ولادت کو بطور جشن منایا کرتا تھا، اس لیے اس کے عذاب میں کمی ہوئی ہے۔ اس میں تو اتنا ہے کہ میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اور وہ بھی کیا ہے؟ خواب۔ خواب کس کا؟ ابو لہب کے کسی رشتہ دار کا۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کے خواب حجت نہیں ہوتے، دلیل نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس قرآن ہے جو کہتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہمارے پاس سورہ لہب ہے جس میں اللہ کہتے ہیں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کو نہ اس کے مال نے فائدہ دیا نہ اس کی کمائی نے فائدہ دیا۔ تو اس کی لونڈی اس کا مال ہے، اس کی لونڈی اس کی کمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے کام نہ اس کا مال آیا نہ اس کی کمائی آئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ واقعہ کہتا ہے جی ہاتھوں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس واقعے کو دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ قرآن کریم برحق ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، ان کا عذاب لیٹ بھی نہیں کیا جائے گا، اس میں تاخیر بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کا عذاب قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں النار یعرضون علیہا، سورہ مومن کی آیت نمبر 46 النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو صبح و شام جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ان کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں دو طرح کے عذابوں کا تذکرہ ہے،
ایک قیامت کے واقع ہو جانے کے بعد اور ایک قیامت واقع ہو جانے سے پہلے. تو جو عذاب قیامت واقع ہونے سے پہلے ہو رہا ہے یہ برزخی عذاب ہے، یہ قبر کا عذاب ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور فرعون کے واریوں کو صبح و شام عذاب ہو رہا ہے، جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جی. اور جب قیامت قائم ہوگی تب کہا جائے گا ان کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کا عذاب قیامت واقع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، بلکہ مرتے ہوئے شروع ہو جاتا ہے، موت کے وقت شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ انعام میں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. کاش آپ دیکھیں اس وقت کو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں نکالو اپنی روح کو، آج تمہیں بدترین سزا دی جائے گی، اس لیے تم اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ایمان لانے کی بجائے، ان سے متاثر ہونے کی بجائے تم ان کو ماننے سے انکار کر دیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انفال میں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش آپ دیکھیں اس وقت کو جب فرشتے کافروں کو فوت کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ ان کے چہروں پہ مار رہے ہوتے ہیں، ان کی پشت پہ مار رہے ہوتے ہیں، ان کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب چکھنا ہوگا. تو ان آیات سے کیا پتا چلا کہ کافروں کے عذاب میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی، کسی قسم کی مہلت نہیں ہوگی. قیامت واقع ہونے سے پہلے عذاب شروع ہو جاتا ہے، بلکہ موت کے وقت ہی ان کا عذاب شروع کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 89 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. الا استثناء کے لیے ہے، مگر یہ استثناء کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے، مرتد بن گئے. پھر اللہ نے ان کی سزائیں بیان کی کہ ان پہ لعنتیں برستی ہیں، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیں تو ان پہ لعنتیں نہیں برستی، انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. اس کے بعد الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، وہ لوگ. تابو فی الماضی ہے جمع کے لیے، جنہوں نے توبہ کر لی. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کر لینا، یعنی کہ اللہ سے رجوع کر لیا. تابو فی الماضی جمع کے لیے واحد کیا ہوگا؟ تابا، اس نے توبہ قبول کر لی. من بعد ذالک، اس کے بعد. ذالک اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ کیا ہے؟ اشارہ کس طرف ہے؟ کفر کی طرف. مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، ان کے کفر کے بعد، پہلے مومن بن گئے تھے پھر کافر بن گئے، تو جنہوں نے اس کفر سے، اس ارتداد سے توبہ کر لی. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی. اصلحوا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، انہوں نے اصلاح کر لی. اس کا واحد کیا؟ اصلحہ، اس نے اصلاح کر لی. فَإِنَّ اللَّهَ، تو فا کا معنی کیا ہوگا؟ تو. اِنَّا بے شک، توکید کے لیے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ آیت ان 4 آیتوں میں سے آخری آیت ہے جو تب نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اس آدمی کے بارے میں جو مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا
اور اب دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا، توبہ کرنا چاہ رہا تھا، تو تب یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اس آخری آیت سے پتہ چلا کہ اس آدمی کو پیغام یہ دیا جا رہا تھا کہ اگر تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت واضح دلیل ہے اس بات پہ کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک آدمی کافر تھا، جی حق کو پہچانا، ایمان لے آیا، پھر مرتد ہو گیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کہتے ہیں پھر بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے جو توبہ کر لے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو ندامت ہو، پشیمانی ہو، افسوس ہو، اس کے اوپر آپ شرمندہ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا پختہ عزم ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، آئندہ میں اس جرم کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ جی اور تیسرے نمبر پہ توبہ کرتے ہوئے آپ وہ گناہ ترک کر چکے ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے اس جرم پہ جو کر رہے ہوتے ہیں، اور توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، لیکن جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ آئندہ نہیں کریں گے، فی الحال کر لیں گے۔ سودی ملازمت کر بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں، شراب پی بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں، چوریاں جاری و ساری ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں، کفر پہ آپ موجود ہیں، شرک آپ کر رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ توبہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ معتبر ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ اس گناہ کو فوری طور پہ چھوڑ دیں، نمبر دو آپ اس کے اوپر نادم اور پشیمان ہو، تیسرے نمبر پہ پختہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، جی اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ وہ توبہ اس وقت کی جائے جب توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ اگر توبہ تب کی جائے جب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں تو پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور توبہ کے دروازے کب بند ہوتے ہیں؟ جب قیامت سے پہلے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اس موقع پہ توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جب بھی انسان پہ موت کا لمحہ آ جائے، موت کا وقت طاری ہو جائے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لے، اس کی روح اس کے حلق تک پہنچ جائے، اب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس کی روح اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرعون سے کیا کہا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرعون پوری زندگی کفر کرتا رہا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو تنگ کرتا رہا، بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا، اور جب اللہ نے سزا دی، پانی میں غرق ہونے لگا، تب کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جواب آیا اب جب کہ پوری زندگی تو نے اللہ کی معصیت میں گزاری ہے، تو فسادی تھا، زمین پہ تو نے فساد مچائے رکھا، یعنی کہ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے۔ تو الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، تو جو لوگ مرتد ہونے کے بعد، کفر کے بعد، کفر کی راہ ترک کر دیں، اسلام قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں، توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کریں، اپنی اصلاح اور جو خرابیاں پیدا کی تھیں ان کا ازالہ۔ ایک آدمی مرتد ہوا اور اس کی وجہ سے 5 آدمی اور مرتد ہو گئے۔ ایک آدمی مرتد ہوا اور اس نے لوگوں میں غلط گفتگو کی دین اسلام کے بارے میں، دین اسلام کو برا بلا کہا، دین اسلام کی طرف غلط باتوں کی نسبت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط باتیں کی، آپ پہ تہمتیں لگائیں،
لوگوں میں آپ کے بارے میں غلط تاثر کو قائم کیا. اب جب یہ مسلمان ہوا ہے تو یہ خرابیاں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی ان کا ازالہ کرے اور اپنی اصلاح کرے. تو اگر توبہ کی جائے، اصلاح کی جائے، حالات کو درست کیا جائے، خرابیاں جو پیدا کی تھیں ان کا ازالہ کیا جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. غفور اور رحیم اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں. تو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے نام غفور پہ، اللہ کے نام رحیم پہ. ہم الفاظ بھی مانتے ہیں، معنی بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی رحمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی مغفرت کرنے والے ہیں. جی. اس کے بعد آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ کامل درجے کے گمراہ ہیں. ان حرف توکید ہے، بے شک. الذین اسم موصول وہ لوگ، کفروا فی الماضی جمع کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ کفرا، اس نے کفر کیا. بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم پھر، ازدادوا فی الماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ازدادا. جی. ازدادا وہ بڑھ گیا، ازدادوا یہ بڑھ گئے. کس چیز میں بڑھ گئے؟ کفر میں. جی. لن اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. تقبلا فعل مضارع ہے اور واحد کے لیے ہے. اصل میں تھا تقبلو، لام کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ پیش تھی. لن کی وجہ سے لام کے اوپر کیا آئی ہے؟ زبر آئی ہے. تو تقبلا قبول کی جاتی ہے، قبول کی جائے گی. لن تقبلا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. توبتم ان کی توبہ. وَأُولَئِكَ واو کا معنی اور، اولئک اس میں اشارہ، یہی لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ اشارہ کن کی طرف ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھ گئے. جی. تو یہی لوگ کیا ہیں؟ الضالون، گمراہ ہیں. الضالون جمع ہے کس کی؟ الضال کی، ضالن کی. یہ گمراہ ہیں، ضلالت والے ہیں، ہدایت سے محروم ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں تذکرہ کن لوگوں کا ہے؟ اب تک ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، 4 آیتیں، تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ مرتدین کا. جی. ان لوگوں کا جو ایمان لانے کے بعد کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ کتنے بڑے مجرم ہیں، ان کے اوپر لعنتیں ہیں، لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، عذاب میں تاخیر نہیں ہوگی. آخر میں اللہ نے کہا لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس آیت نمبر 90 میں تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو مرتد ہو گئے لیکن توبہ نہیں کی. توبہ کب کی؟ جب موت کے لمحات طاری ہو گئے، جب موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، جب روح حلق تک پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھ گئے. کیا مطلب؟ یعنی کہ جلدی سے توبہ نہیں کی، کفر پہ ہی گامزن رہے. جب آپ کفر پہ گامزن رہیں گے تو کفر میں بڑھتے رہیں گے، آپ ہر دن آپ کو کفر میں آگے لے کر جائے گا. تو وہ وقت کے لحاظ سے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے یا جرائم کے لحاظ سے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے. کبھی اللہ کا کفر کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کا کفر کر رہے ہیں، کبھی قرآن کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، کبھی آخرت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کفر میں آگے بڑھ گئے. تو ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی. تو یہ کن کا تذکرہ ہے جو توبہ کب کریں گے؟ موت کے وقت. موت کے وقت. ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر جرم کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. اللہ کا تو اعلان ہے سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ گناہ کر کے مایوس ہو چکے انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو
گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے، اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سبھی گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ کفر کی شکل میں ہو، شرک کی شکل میں ہو، بدعت کی شکل میں ہو، ارتداد کی شکل میں ہو، لیکن توبہ وقت پہ کریں۔ اگر توبہ تب کریں گے جب موت کے لمحات طاری ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اولئک، یہی ہم، وہ تاکید ہے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، ان کے ان سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ جنہوں نے حق دیکھا، حق کو پہچانا، ایمان لائے، مسلمان ہوئے، پھر کفر میں داخل ہو گئے اور کفر پہ ڈٹے رہے، کفر پہ موت ہوئی، تو ایسے افراد سے بڑھ کے گمراہ کون ہوں گے؟ یعنی کہ یہ گمراہ ہیں اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہوئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک کی جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین کے بھرنے کے برابر سونا، اور خواہ اور چاہے وہ اسے فدیے کے طور پہ پیش کرے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ انا کے اوپر گفتگو ہو چکی، الذین کفروا کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی، وماتوا، واو کے معنی اور، ماتو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، فوت ہو گئے، اس کا واحد کیا؟ ماتا، فوت ہوا، وہم کفار، واو حالیہ ہے جبکہ، ہم وہ، کفارن کافر تھے، کفار جمع ہے کس کی؟ کافر کی۔ فلن، فا کا معنی تو، لن ہرگز نہیں، یقبل قبول ہوگی، یقبل فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے، پیچھے آیا تھا پچھلی آیت میں تقبل، وہ لفظ تھا مؤنث کے لیے، کیونکہ توبہ آگے مؤنث تھی، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہاں پہ یقبل فعل مضارع مجہول کے لیے لیکن مذکر کے لیے، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، من احدہم، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، ہم ضمیر ہے، ہم، ان سے مراد کون ہے؟ جو کفر پہ فوت ہوئے، احد کسی ایک، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا قبول نہیں کی جائے گی؟ ملء الارض، زمین کی بھری ہوئی مقدار، زمین سے بھری ہوئی مقدار کس چیز کی؟ ذهباً، سونے کی، مل بھری ہوئی، وہ جس سے زمین بھر جائے، ولو، اور لو کا معنی کیا کریں گے؟ چاہے، خواہ، اگرچہ، افتدا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ فدیے کے طور پہ دے، بھی، یہ کیا؟ یہ سونا، زمین سے بھرا ہوا سونا، اولئک، اس میں اشارہ ہے کن کے لیے؟ اس میں اشارہ کن کی طرف ہے؟ ان کی طرف جو کفر پہ فوت ہو گئے، لہم، انہی کے لیے ہے، عذاب، عذاب، علیم، دردناک، وما، اور ما نہیں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، ان کے واسطے، من زائدہ ہے توکید کے لیے، کوئی بھی نہیں ہوں گے ان کے لیے، کیا؟ ناصرین، مدد کرنے والے، ناصرین جمع ہے کس کی؟ ناصر کی، ناصر مدد کرنے والا، ناصرین مدد کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں جن کی تفسیر آج ہم کر رہے ہیں تذکرہ کیا کہ ان کا مرتدین کا، تو مرتدین کی پہلی قسم وہ جو بعد میں سنبھل گئے، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 89 میں کہ اللہ انہیں بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ نے بیان کیا لیکن جنہوں نے پوری زندگی توبہ نہیں کی، مرتے وقت توبہ کی، تو مرتے وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ابھی آیت نمبر 91 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور توبہ نہیں کی، نہ یعنی کہ موت سے پہلے اور نہ موت کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ کافر تھے، تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ تو انہوں نے کی نہیں۔ یہاں پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ عذاب سے بچنے کے لیے
زمین کے برابر سونا دیں. اندازہ کریں کتنا زیادہ سونا ہوگا. یہ اتنا سونا دیں جس سے ساری زمین بھر جائے, تو یہ سارا سونا قبول نہیں کیا جائے گا. چاہے وہ خاموشی سے یہ سونا پیش کریں اور چاہے وہ شرط لگائیں کہ میں اتنا سونا دوں گا, میری شرط یہ ہے کہ مجھے عذاب سے نجات مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی طرف سے سونا قبول نہیں کیا جائے گا چاہے وہ سونا زمین کے برابر ہو. ولو افتدا بھی, چاہے وہ شرط لگائے, خاموشی سے دے دے کہ میں سونا پیش کرتا ہوں اور خود ہی مجھے معافی مل جائے گی, یا وہ باقاعدہ نام لے کہ میں یہ سونا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے. فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے کوئی بھی مددگار نہیں ہوں گے. امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک سے, فرمایا نبی علیہ السلام نے روز قیامت اس جہنمی سے پوچھا جائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا کہ اگر تمہارے پاس ساری زمین ہو اور زمین کی ساری نعمتیں ہوں, کیا ان تمام نعمتوں اور خزانوں کو اور مال کو جہنم کے اس عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ پیش کرو گے؟ کہے گا بالکل. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تجھ سے ہلکا مطالبہ کیا تھا. وہ کیا کہ شرک نہ کرو. بس ہم نے یہ نہیں کہا کہ سارا مال ہمیں دے دو, سارے خزانے ہمیں دے دو, سب نعمتیں ہمیں دے دو. صرف اتنا کہا تھا کہ شرک نہ کرنا, لیکن تو باز نہیں آیا. تو اس سے پتا چلا کہ کفر و شرک کی حالت میں کوئی فوت ہو گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی, کوئی مال کام نہیں آئے گا, کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا. یہاں پہ بس آخر میں اتنی وضاحت کر دوں کہ سورہ نساء ایت نمبر 17 اور 18 وہ دو ایتیں اور یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں. وہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ انہی کی قبول کرتا ہے جو ندانی میں کوئی گناہ کر بیٹھے, ثم یتوبون من قریب, پھر جلد ہی توبہ کر لیں. اس کے بعد اللہ نے کہا لیکن ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو توبہ تب کرتے ہیں جب موت کا لمحہ آ جائے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اور اللہ نے کہا ان کی بھی توبہ اور ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو گئے. ان تمام کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور یہ پیغام دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.